ماہ سفر دی اج 21 تاریخ ہے۔ اس مبارک مہینے دے اندر بہت سارے اولیاء کرام دے عرس پاک منائے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ حال ہی جو رات گزری 12 بجے مخدوم المشائخ برہان الواصلین حجت الکاملین حضرت سیدنا و مرشدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ دے عرس مبارک دی تقریب جو ہے اختتام پہنچی۔ اسی مہینے دی 25 تاریخ نو یوم وصال بھی ہے۔ امام اہل سنت مجدد الدین و ملت اور حامی سنت الحافظ القاری حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا عرس مبارک بھی اسی مہینے دی 25 سفر نو پوری دنیا دے اندر منایا جا رہا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ 1856 دے اندر محلہ جسولی بریلی ہندوستان دے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور آپ دا وصال مبارک 1921 دے اندر جمعۃ المبارک بے وقت 2 بجے آپ دا وصال مبارک دی تاریخ ہے۔ گویا کہ کل عمر پاک آپ نے 65 سال پائی اور ابتدائی تعلیم جو سی آپ نے اپنے والد محترم اور اپنی والدہ محترمہ تو حاصل فرمائی۔ آپ 4 سال دے سن تو آپ نے قرآن پاک نو ناظرہ مکمل کر لیا سی۔ اور پھر 14 سال دی عمر پاک دے اندر آپ نے تجوید و قرات اور درس نظامی دیگر درسی کتب جو سن آپ نے مکمل کر لیا سن۔ تو لوگوں نے کیا کہ یا حضرت ماہ رمضان المبارک ہے اور ساری خواہش کیسی تواڈی ابتدا دے اندر اج نماز تراویح ادا کر کے۔ تو آپ نے کہا کہ میں حافظ قرآن تو نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور پڑھنی بھی تواڈے پیچھے اور سننا بھی اللہ دا قرآن ہے۔ تو امام اہل سنت نے صبح تو لے کے شام تک ایک سپارہ جو سی آپ نے حفظ کر لیا سی، اور پھر رات نو آپ نے تراویح جو تھی غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نے رات نو تراویح پڑھائی۔ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ
آپ نے پورے ایک مہینے دے اندر انہاں 30 سپاریاں نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیا. اتنے بڑے ذہین سن امام اہل سنت. اور پھر آپ نے قرآن کریم فرقان حمید ترجمہ بھی فرمایا، اور ترجمہ ایسا فرمایا کہ پوری دنیا دی تاریخ دے اندر جو بھی عاشقان رسول نے انہاں دی خواہش ہوندی ہے، کوشش ہوندی ہے کہ اسی اپنے بچیاں دے جہیز دے اندر بھی اگر کوئی قرآن پاک دئیے تے کنز الایمان شریف دئیے. اور کنز الایمان شریف اس ترجمے دا نام ہے جو ترجمہ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا. اور آج بھی تسی باقی قرآن پاک دے ترجمے بھی پڑھ کے دیکھ لو، اور حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو. آپ نے ترجمہ جو قرآن پاک دا فرمایا اس انداز دے اندر فرمایا کہ مثلا میں ایک آیا ہے کریمہ دی مثال آپ دی خدمت دے اندر پیش کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عموماً تسی دیکھتے ہو کہ ہر قرآن پاک دے ترجمے دے اندر لکھے ہوندہ ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں لفظ شروع تو نہیں ترجمہ کرنا، بلکہ آپ نے اپنے قرآن پاک دے اندر ترجمہ کیتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ دی الف تو پہلے تے کسی چیز دا وجود ہے ہی نہیں سی، اگر الف تو بعد اگر کسی چیز دا وجود ہے تو ذات محمد مصطفیٰ ہے. امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بسم اللہ شریف دیکھ لینا، قرآن پاک کھولنا، دوسرے آدھے بھی ترجمے کھولنا، انہاں تے عموماً تسی یہ پڑھ دے ہو کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، بسم اللہ دا ترجمہ. لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. باقی لوگوں نے لکھا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا خدا ہے. تو حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1200 صفحات دے اوپر کنز الایمان شریف کم و پیش ہے، لیکن اس پوری امت نو امام اہل سنت نے جو ترجمے دی صورت دے اندر کنز الایمان شریف والا ترجمہ عطا کیتا ہے، عنایت کیتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت دا پوری امت دے اوپر احسان ہے اور قیامت دی صبح تک احسان رہے گا. اور پھر آپ نے امام اہل سنت نے 65 سالہ زندگی دے اندر 1000 کتاب لکھی، 1000 کتاب حدیث دے اوپر، تاریخ دے اوپر ہے، فقہ دے اوپر ہے. اور فقہ دے اوپر آپ نے بہت بڑی کتاب لکھی فتاوی رضویہ، 33 جلداں دے اندر کم و پیش 2000 صفحات دے اوپر مشتمل ہے فتاوی رضویہ. اور امام اہل سنت نے کوئی بھی فتویٰ لکھے ہے یا کوئی بھی فتویٰ جاری کیتا ہے یا اپنے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ کیتا ہے یا زبان مصطفیٰ دا ترجمہ آپ نے فرمایا ہے یا قرآن پاک دی آیت وچوں اس مسئلے دا حل تلاش کیتا ہے یا پھر حدیث مصطفیٰ یعنی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچوں امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ آج پوری دنیا دے اندر امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دا فتاوی رضویہ پڑھیا جا رہا ہے. اور میں عرض کر رہی سی کہ 65 سالہ زندگی آپ دی ہوئی اور 65 سالہ زندگی نو اگر تقسیم کرو 1000 کتب دے اوپر
کہ آپ نے اپنی زندگی دے اندر پوری 1000 کتاب لکھی تو محسوس ہو رہا ہے کہ پورا 65 سالہ زندگی نو تقسیم کرو تو امام اہل سنت ہر 5 گھنٹے تو بعد آپ ایک کتاب مکمل کر دیں دے سن۔ اتنے بڑے آپ عالم سن اور اتنے بڑے آپ مجدد سن، حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنے بڑے عاشق سن، پوری دنیا دے اندر آپ نے ایسا لاجواب سلام لکھیا جو اسی جمعے تو بعد اپنی محفلاں دی زینت، یعنی اسی جمعے تو بعد جو پڑھ دیا نا مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، میں ایک مسلک دیوبند نال ایک بہت بڑا عالم دین سی، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہنا کہ میں مدینہ شریف چلا گیا اور مدینہ شریف جان تو بعد کئی دن گزر گئے، میری حضور نال ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ عالم دین کہہ رہے ہیں، کہندا جدوں میری کسے نال ملاقات نہیں ہوئی، حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا اس عالم دین کہندا ہے کہ میں کتاب سی او دے وچوں امام اہل سنت دا اسلام تلاش کیتا کہ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہندا ہے کہ میں بہت کوشش کی تھی کہ میری حضور نہ ملاقات ہو جائے، لیکن آقا علیہ السلام نال میری ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ دیوبندی عالم دین کہندا کئی روز گزر گئے، میں قرآن پاک بھی پڑھتا رہا، درود پاک بھی پڑھتا رہا، مختلف سلام بھی پڑھتا رہا، لیکن میرے خیال دے اندر ایک سلام آیا جو الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے سن۔ کہندا کہ میں مواجہ شریف حضور علیہ السلام دی جالیاں دے سامنے بیٹھ گیا اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر میں سلام پڑھنا شروع کیتا، مصطفیٰ جان رحمت بلا، سارے پڑھ لو، مصطفیٰ جان رحمت بلا اور شمع بز میں ہدایت پہ، ایسا ٹلیا نہیں پڑھنا، کرنا دیدار مصطفیٰ تے پڑھنا ہولی پڑھو سارے، مصطفیٰ جانے اور شمع بز میں ہدایت پہ اور شمع بز میں ہدایت پہ۔ عالم دین کہندے ہیں کہ میں 3 دنوں تو حضور دی چوکٹ دے سامنے کھڑا ہو کے پڑھدا رہا، تو تیسرے دن جدو رات آئی نے تو اس رات میں میری حضور علیہ السلام نال ملاقات ہوگی، اور وہ کہندا ہے کہ اللہ دی قسم ہے کہ اس سلام وچوں مدینے والے نال ملاقات ہوئی، اور امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ 1856 دے اندر آپ دی ولادت، 1921 دے اندر آپ دا وصال، اور کل 65 سالہ زندگی، اور 65 سالہ زندگی دے اندر 1000 کتاب دا لکھنا یہ معمولی بات نہیں، اور پھر 65 سالہ زندگی نو تقسیم کرو، ہر 5 گھنٹے تو بعد امام اہل سنتی کتاب مکمل کر دیں دے سن۔ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر جو سب تو بڑا احسان امت فرمایا کنز الایمان شریف قرآن پاک دا ترجمہ، اور پھر فقہ واتے آپ نے فتاوی رضویہ جو مکمل تحریر فرمایا، آج پوری دنیا دا کوئی کتنا بھی بڑا عالم دین کیوں نہ ہوئے، جب تک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا فتاوی نہ تلاش کرے گا، کوئی بھی مسئلہ ہے اس فتاوی رضویہ نو تلاش کر کے او دے وچوں قرآن اور حدیث دا مسئلے دا حل تلاش کرے گا،
یہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا احسان ہے پوری امت دے۔ اور پھر آپ نے آقا علیہ السلام دی 63 سالہ زندگی دیکھ لو۔ حضور علیہ السلام نے نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اعلان نبوت تو پہلے مکہ شریف کے اندر گزارے، پھر اعلان نبوت کا اظہار فرمایا، پھر 13 سال مکہ شریف کے اندر گزارے، پھر آقا علیہ السلام نے ہجرت فرما کے مدینہ الرسول تشریف لے گئے۔ تو حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو حضور دی سیرت دا مطالعہ کیتا، آپ دی ولادت تو لے کے آپ دے وصال تک کوئی پہلو ایسا نہیں چھڑیا کہ جس پہلو دا ترجمہ امام اہل سنت نے سلام دی صورت دے اندر نہ کیتا ہوئے کہ جدو میرے اور آپ دے آقا دی آمد ہوئی نے تو نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تاریخ نے لکھے ہے کہ جدو حضور تشریف لے آئے سن مکہ شریف دے اندر تو حضرت مقام ابراہیم حضرت عبد المطلب کہندے نے کہ میرا گھر جیڑا سی حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو تشریف لائے کعبہ سجدے اندر خوشی دے اندر چک گیا سی، اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس دی ترجمانی اس طرح فرمائی، آپ فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب بے کعبہ جھکی، اور جس کے سجدے کو محراب بے کعبہ جھکی، ان بابوں کے لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، سارے پڑھ لو مل کے پڑھ لو، مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام، شمع بز میں تاریخ نے لکھے ہے کہ حضور سجدے دے اندر پہ سن اور کعبہ حضور وال چکیا ہوا ہے، اور جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے۔ امام اہل سنت فرماتے نے کہ حضور دے آن تو پہلے پوری دنیا دے اندر ظلمت و تاریخی اندھیرا ہی اندھیرا سی، لیکن جیسا ہی حضور نے قدم رکھیا پوری دنیا چمک اٹھی، اور جس سے تاریخی دل جگمگانے لگے، اس چمک والے رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، لاکھوں سلام شمع بز میں دار۔ اور پھر امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ حضور دے دربار دے اندر آئے ابو بکر سے، لیکن حضور نے نگاہ پائی تو صدیق اکبر بن گئے، آئے عمر سے آپ دی نگاہ نبوت دے صدقے فاروق اعظم بن گئے، آئے عثمان سے نگاہ مصطفیٰ دا صدقہ ذوالنورین بن گئے، آئے علی سے نگاہ مصطفیٰ دا صدقہ حیدر کرار بن گئے، آئے بلال سن نگاہ مصطفیٰ دا صدقہ مؤذن رسول بن گئے، اور پھر حضور نے یثرب دے اندر قدم رکھیا تو مدینہ المنورہ بنا چھڑیا سیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اور جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے،
والے بیلیو کوئی پڑھ رہا کوئی نہیں پڑھ رہا، سلام میرے مصطفیٰ دا ہے، یہ میرا اور تہاڈا سلام نہیں، میرے حضور دا سلام ہے، یہ بخیل پنا نہ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ حضور نے پوچھنا ہے کہ میرا ذکر ہو رہا سی، کتنا کو میرے سلام دا جواب دیتا سی، پڑھو سارے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا، سلام شمع بز میں دار، سلام شمع بز میں دار۔ اور پھر سرکار دو عالم جدو مسکراندے سن، حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ حضور دے دنداں وچوں اس طرح شاماں روشنی نکلتی سی، نور نکلدا سی کہ جویں چودھویں دا چند چل رہا ہو، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کے عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے ہو، سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت۔ اور آقا علیہ السلام دے سنن تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے کہ لوگو میرا کوئی بھی غلام میرے نیڑے ہو کے میرے تے درود پڑھے، دوروں بہ کے درود پڑھے، لیکن جیڑا بندہ محبت نہ درود پڑھدا ہے میں او دا درود سننا بھی ہاں اور او دے درود دا جواب بھی دینا ہاں۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی نے حضور دے سنن دا نقشہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، اس کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، سلام شمع بز میں ہدایت پہ، سلام شمع بز میں ہدایت۔ اور امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ساڈے عقیدے دے پاسبان نے آپ، اور اہل سنت دی صحیح ترجمانی امام اہل سنت نے ہی فرمائی، اور آج بھی آپ دا مزار اقدس بریلی شریف دے اندر ہندوستان دے اندر ہے، لیکن پوری دنیا دے اندر اس مرد کلندر دا فیض ہے۔ کتے بھی چلے جاؤ، ہر مسجد وچوں ہر مدرسے وچوں امام اہل سنت دے توانو السلام دی آواز آوے گی۔ ایک مرتبہ ریاست دے والی نے اعلیٰ حضرت نو بلایا، امام احمد رضا خان بریلوی نو بلایا، اور بلا کے والی کہنے لگیا کہ اے امام احمد رضا خان بریلوی تو بہت بڑا نعت خاں ہے، بہت بڑیاں تو نعتاں لکھیاں، قصیدے لکھے، غزل لکھے، تو میں چاہنا کہ میں اس ریاست دا بادشاہ ہاں، میری شان بھی کوئی قصیدہ لکھ دے تاکہ قیامت تک لوگ اس قصیدے نو پڑھتے رہیں اور میرا نام چلتا رہے۔ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا خوبصورت اس نو جواب دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ والی ریاست، بے شک تو والی ریاست ہے، تو وقت دا حاکم اور بادشاہ ہے،
میں اپنی جان تو دے سکنا وا، لیکن جس زبان نال میں مصطفیٰ دی نعت لکھی ہے اس زبان نال کس غیر دی نعت نہیں لکھ سکتا۔ اور آپ نے پھر نعت لکھی اور آخری جملے کے کرو مدحا اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا۔ آپ فرمان لگے کرو مدحا اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا۔ اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کیا کہ مینوں کی لوڑ پئی ہے میں اس بلا وچ اپنا سر تننا۔ آپ فرماتے نے کرو مدحا اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا۔ اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارانا نہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ مینوں کی لوڑ پئی کہ میں اس بلا دے اندر پاؤں۔ اور آپ نے کیا کہ میں تو گدا ہوں اپنے مصطفیٰ کا، میں تو حضور دا گدا ہوں، میں کسی دنیا دار دا گدا نہیں نے۔ اور آپ نے کیا کہ تو کی سمجھے ہے کہ میں اپنا دین روٹی دے ٹکڑیاں تے بیچ دیاں گا؟ اور تو کی سمجھا کہ میں اپنا دین روٹی دے ٹکڑیاں تے بیچ دیاں گا؟ آپ فرماتے نے میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ کریم تو مراد ذات مصطفیٰ لیا آپ نے۔ آپ کہندے نے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ کیا خوبصورت جملے اس بادشاہ نو مخاطب ہو کے کہ تو کی سمجھنا تو سانو روٹیاں دینے؟ سانو روٹیاں دین والا مدینے والا ہوئے۔ اور آپ نے پھر فرمان لگے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے۔ جنہیں سارے مل کے پڑھ لو، اور میں چاہاں گا کہ سب دی حاضری حضور دے دربار دے اندر لگ جائے۔ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مو، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ جے تھک گئے ہو تے نہ پڑھو، جے نہیں تھکے تے پھر مل کے پڑھو۔ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے۔ ریاست دے والی نو جدو حضور دی نعت سنائی اور امام اہل سنت نے کلام پڑھ کے سنایا، ریاست دا والی کھڑا ہو کے حیرت دے اندر کھڑا ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگ گیا کہ کیا تہاڈا نبی اتنی شانہ والا ہے؟ آپ نے کہا کہ قسم اس رب ذوالجلال دی، او میرا نبی ایڈیاں شانہ والا رب اعلان پیا کردا ہے کہ جے میں اس نبی نو پیدا نہ کردا تے میں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا سی۔ آپ فرماتے نے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے۔ حضرت قتادہ حضور دے غلام سن،
آپ جنگ احد دے اندر گئے، آپ دی اکھ نیزہ بجیا باہر آ گئی، خون نکلنا شروع ہوا۔ حضرت قتادہ نے اکھ دا ڈیلا ہتھیلی تے رکھیا تے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر چلے گئے، کیونکہ آپ دا عقیدہ سی جیڑی خیرات کی تو نہ ملے وہ خیرات مصطفیٰ دے دربار وچوں مل جاندی کیا۔ حضور نو جا کے کہنے لگے کہ سونیا جنگ وچ میری اکھ باہر آ گئی ہے تے نظر کرم کرو۔ حضور موج وچ آئے، فرمایا قتادہ مصطفیٰ نے تینوں جنت عنایت فرما دیتی ہے، مصطفیٰ نے تینوں جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ قتادہ بھی تے حضور دے بارگاہ دا صحابی سی نے تے کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے کہنے لگیا کہ سونیا پھر میری خواہش ہے۔ حضور نے فرمایا گل کر۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ حضور میرا سوال ہے وے کہ جنت اپنی مرضی نال دے چھڑو، اکھ میری مرضی نال عنایت کر چھڑو۔ حضور جنت اپنی موج نال دے چھڑو لیکن اکھ میری مرضی نال دے چھڑو۔ حضور علیہ السلام نے حضرت قتادہ دی اکھ اپنی ہتھیلی تے رکھی، اپنا لب لگایا، بسم اللہ پڑھ کے حضرت قتادہ دی اکھ والی جگہ تے جدو ڈیلا لگایا نے تے حضرت قتادہ کہندے نے کہ حضور دے ہاتھی برکت سی، اکھ صحیح سلامت لگ گئی اور اکھ نو اللہ نے اعزاز بخشیا کہ اکھ اگوں بھی دیکھ دی سی، اکھ پچھوں بھی دیکھ دی سی۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے قیامت دا بھی منظر بیان کیتا۔ آپ کہندے نے کہ روز محشر جدو قیامت برپا ہوے گی نے 1,24,000 پیغمبر قطاراں وچ کھڑے ہون گے، انہاں دی امتاں انہاں دے پیچھے کھڑیاں ہون گیاں، رب دی عدالت لگی ہوے گی۔ اور ایک حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,24,000 نبیاں دے ممبر بھی پیچھے ہون گے، سارے نبی اپنے اپنے ممبراں تے بیٹھن گے لیکن مصطفیٰ اپنے ممبر تے نہیں بیٹھے گا۔ پوچھا کہ حضور کیوں؟ فرمایا کہ ایسا نہ ہوئے کہ ممبر پرواز کرے میری جنت وچ لے جائے، میری گناہگار امت جنت تو محروم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں روز محشر سجدے وچ رکھاں گا، اور جدو میں سر سجدے وچ رکھاں گا نے تو رب فرمائے گا کہ پیاریا ساری امت تیرے انتظار دے اندر کھڑی ہے، حضور سر تے سجدے وچ اٹھاؤ نے۔ حضور کہندے نے کہ رب دا اعلان ہوے گا، حکم آئے گا کہ سر سجدے وچ اٹھاؤ، اور سر سجدے وچ اٹھا کے زلف لہرانا تہاڈا کام ہوے گا، امت نو بری کرنا میرا کام ہوے گا۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انتظار وچ ہون گے مصطفیٰ کدو والضحیٰ دا چہرہ اٹھائے گا، کدو واللیل دیاں زلفاں لہرائے گا، اور کدو امت بری ہوئے گی۔ سارے نبی کہیں گے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے۔ سارے نبی کہیں گے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اور سب رسولوں سے، اور جدو میرے حضور قیامت والے دن آن گے 1,24,000 پیغمبر حضور دے انتظار وچ کھڑے ہون گے، اور سارے نبی کہہ رہے ہون گے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ،
اور پھر ایک شاعر نے تواڈے ذوق واسطے دو جملے سنا دیاں کہ روز محشر گل اودی بننی ہے جدی گل مصطفیٰ نے بنانی ہے. بس یاد رکھنا، اے نہ سمجھنا کہ میں عالماں پیراں فقیراں محدثاں کچھ بھی ہاں، میں ساری رات نمازاں پڑھدا واں. اے تے قیامت والے دن پتہ لگنا ہے جنوں حضور پسند کرن گے انہوں خدا پسند کرے گا. شاعر کہندا نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکڑی ہے، نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکڑی ہے. اے عام نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی ہے. پڑھو سارے، نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے، سارے پڑھ لو، نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکڑی ہے. اے عام نہ گل حشر نو لال، سارے پڑھ لو، نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکڑی ہے. اے عام نہ گل حشر نو تیرے لال تے، اور با جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو، اور با جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو. او کہندا پھرے حشر نو لجپال تے مکڑی ہے. او کہندا پھرے حشر نو لجپال تے، او کہندا پھرے حشر نو لجپال تے. اور کنڈ نہ کر تو پنجانو، کنڈ نہ کر تو پنجانو، مکھ نہ پھیر تو بارا تو، اے جنت جہنم او دی آل تے مکڑی ہے. اے جنت جہنم او دی آل تے مکڑی ہے. نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکڑی ہے. اے عام نہ گل حشر نو تیرے لال تے. آخری بات، حضرت مولانا اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا پوری امت دا احسان ہے کہ آپ نے جو مصطفیٰ دا سلام امت نو عنایت فرمایا. اج بھی اسی جو مسجداں وچ کھڑے ہو کے پڑھ دیاں، یہ اعلیٰ حضرت دا لکھیا سلام ہے، امام اہل سنت دا ایک کلام ہے. آپ دا وصال مبارک 5 تاریخ سی صفر دی، اس مہینے دی اسلامی جمعۃ المبارک دا دن سی. 2:38 بعد نے لکھیا کہ 1:38 امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان بریلوی نے وضو کیتا اور آپ نماز پڑھ رہے سن تے نماز دے اندر آپ دی روح پرواز کر گئی. اور ایک شامی بزرگ انہاں دے بارے لکھ دینے کہ میں ملک شام دے اندر سی، میں راتی جس ویلے خواب دے اندر ستا، میں راتی ستا تے مینوں خواب آیا. اس خواب دے اندر مینوں مدینے والے دا دیدار نصیب ہویا. اور میں خواب دے اندر کی دیکھ رہے ہاں کہ آقا علیہ السلام دے دائیں اور بائیں صحابہ کرام دی مجلس، حضور دے غلام بیٹھے نے، سجے کھبے اگے پیچھے سرکار دے غلام بیٹھے نے. اور حضور علیہ السلام آپ نے خاموشی تعریف فرمائی. آپ دی اکھاں بھی بند نے، لب بھی بند نے. جس طرح ایک بندہ تعزیت واسطے بیٹھے ہوندا خاموش. شامی بزرگ کہندے نے کہ حضور علیہ السلام دا جدوں میں چہرہ دیکھیا نے، سرکار دی اکھاں بند سن، حضور دے لب بند سن. میں جرت کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جانا، میرا ایک سوال ہے. حضور نے لب کھولے، فرمایا کہ گل کر. عرض کی حضور آپ دے چہرے تے اداسی کیوں، پریشانی دے اسباب کیوں؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک عاشق ہے، وہ دا نام امام احمد رضا خان بریلوی ہے۔ آج بریلی دے اندر اس کا وصال ہو گیا ہے اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اندازہ کرو کہ جیدہ تذکرہ، جیدہ ذکر مدینے والا کرے، نبیاں دا سردار کرے، اس احمد رضا خان دی شان دا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد